بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، اب یہاں سے مسئلہ توحید پر چوتھی دلیل عقلی کا ذکر فرمایا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 26 آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جو کچھ آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، ہر چیز کا مالک اور خالق جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو پھر جب ہر چیز کا مالک وہ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا خالق وہ ہے، تو پھر عبادت اور پکار بھی صرف اسی کی ہو۔ عبادت اور پکار میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو فرمایا للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان میں، والارض جو کچھ زمین میں، ان اللہ هو الغنی الحمید، اور بے شک اللہ رب العالمین هو الغنی، وہی بے پرواہ ہے، الحمید خوبیوں والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر ہو جو کچھ زمین میں، من شجرۃ درختوں میں سے، یعنی زمین پہ جتنے بھی درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اقلام قلم بن جائے، یہ سارے درخت قلم بن جائے، والبحر جتنے بھی سمندر نظر آ رہے ہیں، یمدہ سیاہی بن جائے، من بعدہ، اور اس کے بعد سبعۃ ابحر، 7 سمندر اور بھی ساتھ مل جائے۔ ٹھیک ہے، اب بات ذرا غور سے سننا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ زمین پہ جتنے بھی آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، یہ شجرۃ یعنی درخت اقلام قلمیں بن جائے، والبحر یمدہ، اور جتنے بھی سمندر ہیں یہ اس کی سیاہی بن جائے، ومن بعدہ، اس کے بعد 7 ابحر، 7 اور سمندر مل جائے، تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے تو فرمایا اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں 7 سمندر مل جائے، سیاہی بن جائے، زمین پہ کڑے درخت قلم بن جائے، یہ درخت تو مٹ جائیں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، اور سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا، دیکھیں نا قرآن کی آیت ہے کہ اس کے بعد 7 سمندر، یہ 7 کا مطلب یہ نہیں کہ 8 سمندر اگر مل جائے تو چلو اللہ کے کلمات ختم ہو جائیں گے۔ یہ 7 اور 70 عرب میں یہ جو ہے نا مشہور ہوتا تھا، جب کسی کو، جیسے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں بھائی 100 بار میں نے اس کو کہا تم مت جایا کر فلاں جگہ، ٹھیک ہے نا، یا آیا کر، تو یہ وہ 100 بار ہم نے کہا نہیں ہوتا یار، یہ نہیں کہ 101 بار نہیں کہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ایک محاورہ تھا عرب میں، اس لیے اس کے مطابق 7 سمندر کا نام لیا۔ جیسے کہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم مشرک کے لیے 70 مرتبہ مغفرت مانگو گے تو وہ پھر بھی میں معاف ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 71 مرتبہ مانگیں گے تو پھر معاف کر دوں گا، بے شمار دفعہ بھی مانگیں گے تو معافی مشرک کی نہیں ہے، لیکن یہ 70 کا ذکر قرآن میں اس لیے کیا کہ یہ ایک مشہور تھا بھائی، 70 بار اور 7 بار، ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاں زیادہ 100 بار، 1000 ویری بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے اور 7 اور بھی ساتھ مل جائے تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ صرف یہاں پر ہی نہیں، سورۃ الکاف میں فرمایا، یہ 16واں پارہ ہے، سورہ کاف کی آخری آیت ہے، فرمایا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي
قل میرا پیغمبر کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا، اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائے لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر، تو یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، پہلے اس سے کہ رب کے کلمات ختم ہو جائے، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اس جیسے اور بھی سمندر لے کے آئیں، اگر اس جیسے اور بھی سمندر مل جائے ساتھ۔ یہ سورہ کاف 16واں پارہ، یہ آیت آخری آیت ہے، تقریباً آخری آیت سے پہلی، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا اگر یہ سمندر مل جائے تو رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو ایسے بیانات بھی سناؤں گا، میرے پاس پڑے ہوئے، میں کل کسی ٹائم اس طرح جب بیٹھے میں آپ کو سناؤں گا کہ لوگ بیان کرتے ہیں، بڑے بڑے مولوی بیان کرتے ہیں کہ لو کان البحر مدادا لکلمات، اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے اور یہ درخت جو ہے قلمیں بن جائے اور کلمات لکھنے شروع کر دے غوث اعظم، ہاں اپنے غوث اعظم کی جن کو مانتے ہیں، ہم تو غوث اعظم اللہ کو مانتے ہیں، وہی خالق وہی مالک وہی مشکل کشا سب کا، یہ وہی ایک غوث اعظم ہے یہی للکار دیتا جا، ہم تو اسی اللہ کو غوث اعظم، لیکن یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم ماننے والے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے بیانات ویڈیو میں سناؤں گا، میرے پاس پڑے ہوئے کئی بیانات پڑے ہوئے کہ وہ اس آیت میں تحریف کر کے کفر کر کے یہ والی بات جو ہے نا اس شیخ عبد القادر جیلانی پہ فٹ کرتے ہیں۔ یہ واضح کفر نہیں ہے، اس پہ کبھی کسی نے بات کی ہے، ٹھیک ہے نا، قرآن میں تحریف ہے۔ یہ اللہ کے لیے کلمہ کہ سمندر سیاہی بن جائیں، شجر درخت قلمیں بن جائیں، ہم عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، لیکن غوث اعظم ہم اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم انہیں الہ نہیں مانتے، مشکل کشا نہیں مانتے۔ قرآن کی اس آیت میں واضح تحریف کر کے کفر کر دیا کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں، اگر درخت اقلام بن جائیں اور غوث اعظم عبد القادر غوث پاک عبد القادر جیلانی کے کلمات لکھنے شروع ہو جائے تو وہ ختم نہیں ہوں گے۔ یہ واضح قرآن میں تحریف کر کے کفر کے مرتکب ہو گئے۔ تو فرمایا اگر یہ سمندر سیاہی بن جائے اور درخت اقلام بن جائے تو فرمایا اس کے بعد 7 اور بھی ملا دے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم، میں نہیں ہے تمہاری پیدائش، ولا بعثکم، اور تمہارا قیامت والے دن اٹھانا، الا کنفس واحدۃ، مگر ایک ہی نفس کی طرح ہے، یعنی جس طرح اللہ نے ایک بندے کو پیدا کیا ہے ایسے تم سب کا پیدا کرنا اللہ کے لیے اتنا آسان ہے۔ ہاں مشکل ہے تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، ہم تھک جاتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں بھائی کیسے، اللہ کے لیے کیا کام مشکل ہے یار۔ اللہ فرماتے ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، تمہارا اٹھایا جانا، الا کنفس واحدہ، مگر ایک جان کی طرح، جیسے ایک بندے کا پیدا کرنا ہے میرے لیے ساری کائنات کی خلقت کا پیدا کرنا ایسا آسان ہے۔ اور حضرت شیخ القرآن مانا کرتے ہیں کہ ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، تمہارا اٹھایا جانا اتنا آسان ہے، الا کنفس واحدہ، مگر ایک سانس لینے کی طرح، نفس سانس کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے تم ایک دفعہ سانس لیتے ہو اتنا آسان ہے، وہ تو کن کہنے کی دیر ہے۔ تو فرمایا ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ رب العالمین سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، یعنی 7:15 7:30 پہ ہم مغرب کی نماز پڑھا کرتے تھے، آج 7:20 پر ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، تو پورا دن داخل نہیں کیا رات میں، ہاں 2 گھنٹے غالب کے آس پاس دن داخل ہو گیا رات میں، یہی تو مطلب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور صبح کا ٹائم کہاں چلا گیا، ٹھیک ہے، یہ دن ہوا کر 7 بجے کا تقریباً وہ دن کا ٹائم ہوتا ہے، عصر کے بعد مغرب 6 ساڑھے 6 بجے، آج مغرب کی نماز کہاں تک پہنچ گئی ہے،
تو دن چلی گئے، رات میں داخل کر دیا نا. تو فرمایا اللہ وہ ہے جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے الشمس والقمر، سورج اور چاند کو. مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے تابع کرنے کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ چاند کو جب چاہے پکڑ لیں میرے کول آ جائے، ٹھیک ہے نا، اس طرح نہیں. مطلب یہ کام میں لگا دیا ہے، تمہارے کام میں فصلیں پک جاتی ہے. ہاں سورج نہ ہو تو پھر جیل میں جو بندے رہتے ہیں، جیل میں تہ خانوں میں، وہ جب نکل جائے اس کا جسم ایسا بنا ہوا ہوتا ہے بالکل نازک، کسی سیمنٹ کے ساتھ بھی لگ جائے نا تو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ کیوں؟ دھوپ نہ لگنے کی وجہ سے. قیدیوں کو آپ نے کہیں دیکھا ہے جن کو دھوپ نہیں لگتی؟ تو اس فرمایا کہ تمہارے کام میں لگا دیا ہے. کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک وقت مقرر، نیٹے مقرر تک چل رہا ہے. وان اللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک اللہ رب العالمین جو تم اعمال کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین اسی کی پکار حق ہے. وان ما يدعون من دونه الباطل، اور بے شک جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ الباطل، وہ باطل ہے. اب یہاں پہ علماء مفسرین نے معنی کیا جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور اللہ حق اور سچ ہے. لیکن حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ معنی کرتے ہیں کہ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین، یہ دلائل اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسی کی پکار حق ہے. وان ما يدعون من دونه الباطل، اور بے شک جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں الباطل، ان کی پکار باطل ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، کیونکہ یہ تو انبیاء کو بھی پکارتے ہیں. یہ تو حضرت یہودی جو ہے نا حضرت عزیر علیہ السلام کو پکارتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں. تو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی وہ بھی باطل نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ باطل نہیں، وہ اللہ کے نبی تھے. مطلب یہ آیت کا معنی یہ صحیح بنے گا کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کی یہ پکار کیا ہے؟ باطل ہے. اور اس پہ حضرت شیخ القرآن تائید، وہ جو بھی معنی کرتے ہیں تو وہ تائید میں قرآن ہی سے اس پہ دلیل پیش کرتے ہیں. یہ سورہ رعد ہیں اور آیت نمبر 14 میں فرمایا، سورہ رعد آیت نمبر 14 میں اس امانے کی تائید فرمایا لہو دعوت الحق، اسی کی پکار حق ہے. یہ سورہ رعد آیت نمبر 14، یہ لہو دعوت الحق، اسی کی پکار حق ہے. اس لیے یہاں پہ معنی کرتے ہیں کہ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ اسی کی پکار حق ہے. وان ما يدعون من دونه الباطل، اور بے شک جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کی پکار باطل ہے. وان اللہ هو العلی الکبیر، اور بے شک اللہ وہی بلند الکبیر، بہت بڑا ہے. ہاں الم تر ان الفلک تجری فی البحر، آیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں بنعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں لے کر. لیوریکم من آیاتہ، یہ اس لیے اللہ نے یہ سب کچھ کیا ہے. لیوریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلا دے. ان فی ذالک، بے شک بیچ اس میں لآیات، نشانیاں ہیں لکل صبار شکور، ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے. وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اور جب انہیں ڈانپ لیتی ہیں موجیں كَالظُّلَلِ، مثل صاحبان کے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ پکارتے ہیں اللہ کو اور خالص کرتے ہیں اسی کے لیے پکار کو. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، لیکن جب ہم انہیں سمندر کی موجوں سے نجات دے دیتے ہیں، خشکی کی طرف نکال دیتے ہیں، تو فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں بعض تو وہ ہوتے جو مسئلے کو مان جاتے ہیں، میاں روی والے ہوتے ہیں. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے ہیں. إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، مگر ہر وعدہ توڑنے والا کفور ناشکرا. وعدہ توڑنے والا کیوں کہا؟ یہ خطار کیوں کہا؟ کہ پہلے وعدہ کیا نا سمندر میں، اللہ فرماتے ہیں جب پھنس جاتے تو وعدہ کرتے اللہ تو نہیں پکار سا.
ہاں لیکن وہ ابھی نجات دے دے. اللہ فرماتے جب نجات دے دیتے تو بعض تو مسئلے کو مان جاتے ہیں، لیکن ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے پھر بھی اس میں ہوتے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار کرنے والا نہیں ہوتا، مگر ہر خطار دھوکے باز ہوتا ہے، وعدہ توڑنے والا ہوتا ہے اور کفور ناشکرا ہوتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، واخشوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ نہیں فائدہ دے گا والد اپنے بیٹے کو، یعنی والد بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ، اور نہ بیٹا اپنے باپ کا کوئی کام آئے گا، شیئن، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. یعنی باپ بیٹے کے کام نہیں آنے والا، بیٹا باپ کے کام نہیں آنے والا. یعنی بیٹا اگر مشرک ہے تو باپ اگر نبی بھی ہیں تو پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنے مشرک بیٹے قنعان کی کوئی کام نہیں آئیں گے. اور بیٹا اگر نبی بھی ہے اور باپ مشرک ہے، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے باپ آزر کی کسی کام نہیں آئیں گے، کسی کام نہیں آئیں گے قیامت والے دن. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرمایا نہ باپ کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کوئی کام آئے گا اگر باپ مشرک ہے یا بیٹا مشرک ہے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈال دے الغرور، وہ دھوکے میں ڈالنے والا، وہ بڑا دھوکے باز شیطان جو ہے وہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. دھوکے میں نہیں پڑنا. آگے آخری آیت سورہ لقمان کی ذرا تفصیل ہے اس میں اگلے درس میں انشاءاللہ.